فتنے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک شبہات کا فتنہ اور دوسرا شہوات کا فتنہ۔ حضرت عمر جانتے ہیں کہ وہ دروازہ حضرت عمر ہی تھے، جب حضرت عمر کو شہید کر دیا جائے گا، ان کی شہادت کے بعد اتنے خطرناک قسم کے فتنے آئیں گے کہ وہ فتنے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیں۔ ایک درخت ہے بہت بڑا، خود اپنے آپ ہی وہ کٹا ہے، کٹ کے اس کے تختے بنے ہیں، اس تختوں کی صفائی ہوئی، خود بخود اس کی کشتی بن گئی، کشتی بن کے خود دریا کے اندر آئی، دریا کے اندر وہ خود چلتی ہے، کوئی اس کا ملا نہیں ہے، اس کے اندر لوگ بیٹھے اور سارے لوگ جتنے اس میں بیٹھ سکتے تھے انہوں نے دریا کراس کیا اور آگے کنارے کی طرف چلے گئے۔ بہت سارے لوگ یہ مناظر دیکھ رہے تھے۔ قرآن و سنت کا ترجمہ، عزیزی میڈیا پاکستان، عزیزی میڈیا پاکستان۔ فتنہ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے بہت سارے معنی قرآن و سنت میں ملتے ہیں۔ فتنے کا معنی آزمائش میں ڈالنا بھی ہوتا ہے، فتنے کا معنی امتحان لینا بھی ہوتا ہے، فتنے کا معنی ڈبونا بھی ہوتا ہے، فتنے کا معنی کسی کو گمراہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے معنی اور مفاہیم لفظ فتنہ کے ہیں۔ تو وہ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی فتنے میں ڈال کے ہی رکھیں۔ فتنے کی عموماً دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک فتنہ شبہات کا ہوتا ہے اور دوسرا فتنہ خواہشات کا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے نظریات، مسلمانوں کے عقائد بالکل صاف ستھرے ہیں، بالکل شفاف ہیں۔ قرآن نے ہمیں عقائد دے دیے، احادیث میں ہمارے لیے عقائد، نظریات، معاملات بالکل واضح کر کے بیان کر دیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی فتنہ پرور لوگ کوئی نہ کوئی ایسی بیچ میں لا کے چھوڑیں گے کہ چنگے بھلے سمجھنے والے بھی فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یار ہم کس طرف جائیں، اس کی مانے کہ اس کی مانے، اس کے ساتھ چلیں کہ اس کے ساتھ چلیں۔ تو یہ فتنہ ان کا کام ہے، وہ اس کوشش میں لگے رہیں گے، پر ہم نے اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے؟ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ہمیں اپنی آنکھیں پہلے سے کھول کے رکھنی چاہیے، ہمیں قرآن و سنت کا مطالعہ جاری رکھنا چاہیے۔ تو فتنے کے حوالے سے پہلی جو قسم ہے فتنے کی، شبہات کا فتنہ ہے۔ ہم انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں اس کی چند ایک صورتیں وہ بیان کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کون کون سے فتنے آتے ہیں اور کیسے کیسے لوگ فتنہ ڈالتے ہیں۔ فتنہ آ جانا کوئی بڑی بات نہیں، اور انسان کا فتنے میں گھیرے جانا بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ انسان گمراہ بھی ہوتے ہیں، انسانوں کو مغالطے بھی لگ جاتے ہیں، انسانوں کو شبہات بھی آ جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ بندہ فتنے میں گرے اور فتنے کے ساتھ ہی بندہ بہہ جائے، فتنے کے ساتھ ہی بندہ گھسنا شروع کر دے، فتنے کے ساتھ اپنے نظریات کو خراب کر لے، فتنے کے ساتھ ہی بندہ اپنے عقائد کو تبدیل کر لے، فتنے کے ساتھ یا کسی کے ایک دو جملے سے متاثر ہو کے اپنا منہج ہی چھوڑ دے، اپنے دین سے دور ہو جائے۔ اس کی بڑی مثالیں ہم ملتی ہیں جو جہاں جہاں ہم لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ تو اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یاد رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اب فتنے کے میں نے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں، تو اس میں اللہ نے فتنہ لفظ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اسی طرح فتنے کے حوالے سے جو اگلی چیز ہے وہ فتنہ بعض اوقات شرارت کرنے والوں سے تو ہوتا ہی ہے، اور اللہ بھی ہمیں آزمانا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے ساتھ مخلص کتنا ہے۔ اللہ ہمیں فتنوں سے بچا سکتے ہیں، اللہ آزمانا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے دین پہ پکا کتنا ہے، اپنے دین میں کتنا ڈٹنے والا ہے۔ اس لیے فتنے کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، اس کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے، تاکہ سونے سے جو میل کچیل ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے، کیونکہ جنت میں جانے والے کھرے لوگ ہوں گے، خالص لوگ ہوں گے، کھوٹے اور بے ایمان لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اس لیے فتنہ آتا ہے شیطانوں کی طرف سے،
लोगों की तरफ से, और उस आजमाइश में, उस मुसीबत में या उस फितने से अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह हमें बचा के रखे। और अल्लाह हमें उस फितने के जरिए से भी देखना चाहते होते हैं कि हम दीन में कितने को पक्के हैं। इसलिए ये फितने आते रहते हैं, आते रहेंगे और पहले भी आते रहे। हमें इनसे महफूज रहने की कोशिश भी करनी चाहिए और इनसे बचने के लिए हमें बहुत सारी तदाबीर भी इख्तियार करनी चाहिए। एक बार हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, सहाबा किराम तशरीफ फरमा थे, उनसे पूछा, भाई आप में से कौन है जो फितने के हवाले से ज्यादा जानता हो कि फितने आएंगे, उसकी पेशीन गोई की हो। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि फितने के हवाले से ज्यादातर अहादीस मैं जानता हूं। क्यों? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाकी जितने भी लोग होते वो खैर की बातें पूछते, वो अच्छी बातें पूछते, वो अमाल के बारे में जानते, वो दीन के हवाले से मालूमात हासिल करते थे। लेकिन मैं अल्लाह के नबी से बिलखुसूस फितने के बारे में पूछता था, ताकि कोई आने वाला फितना हो, जो आने वाला है मुझे उसका पहले इदराक हो, मैं उसके बारे में पहले ही जानता हूं ताकि मैं उससे बच सकूं। तो कहते मुझे कोई एक हदीस बयान करो। हजरत उमर ने फरमाया कोई एक हदीस सुनाओ। तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस बयान करते हैं, कहते हैं फितनतुर रजुल फी अहलिही व मालिही व जारिही, फरमाया कि इंसान के लिए फितना उसके घर में भी होगा, उसकी औलाद के जरिए से भी होगा और उसके माल के जरिए से भी होगा। ये फितना आया इन तीनों चीजों के जरिए से। अगर इंसान इसमें मुलव्वस हो भी जाता है, कहीं डूब गया है, तो फरमाया तुकफ्फिरु हस्सलातु वज़्ज़कातु वस्सदक़तु वस्सौमु, फरमाया अगर कहीं गुनाह में गिर भी जाते हो, फितने में गिर भी गए हो, तो याद रखो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, उस फितने को खत्म कर देगी आपकी नमाज, उस फितने का खात्मा कर देगा आपका सदका, उस फितने का खात्मा कर देगा आपका रोजा। और दूसरी हदीस मुबारका हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब हजरत हुज़ैफा बिन यमान से कहा कि मुझे बताओ कौन कौन से फितने आएंगे, हजरत हुज़ैफा बिन यमान फरमाते हैं एक फितना आएगा बड़ा ही खतरनाक, और वो फितना एक दरवाजे का है। वो दरवाजा जब टूट जाएगा ना, दरवाजा खोल दिया जाएगा, टूट दिया जाएगा, तो उस वक्त फितना जो पड़ेगा फिर वो फितना खत्म होने का नाम नहीं लेगा। हजरत उमर फरमाते हैं क्या वो दरवाजा जो है तोड़ दिया जाएगा या उसको खोल दिया जाएगा? कहते हैं खोला नहीं बल्कि उसको तोड़ दिया जाएगा, और उसके बाद कभी वो फितने वाला दरवाजा बंद हो ही नहीं सकेगा। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ये बात कह के तो चल पड़े। पीछे से सहाबा किराम ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान से पूछा, हुज़ैफा हजरत उमर ने सिर्फ इतनी बात कही है कि ये दरवाज़ा खोला जाएगा या तोड़ा जाएगा, और जब दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा दोबारा कभी बंद नहीं होगा, ये कहा कि चले गए। तो क्या हजरत उमर ये जानते हैं कि वो दरवाजा कौन सा है? हजरत हुज़ैफा कहते हैं हाँ हजरत उमर जानते हैं कि वो दरवाजा हजरत उमर ही थे। जब हजरत उमर को शहीद कर दिया जाएगा, उनकी शहादत के बाद इतने खतरनाक किस्म के फितने आएंगे कि वो फितने खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगे। और फिर ऐसे ही हजरत उमर रज़ी अल्लाह की शहादत के बाद बड़े बड़े फितने उठे, खवारिज के फितने उठे, मुसलमानों के कत्ल व गारत के फितने उठे। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पहले 6 साल तो पुरसकून गुजर गए, उसके बाद 6 साल जो आखिरी गुजरे फितना फसाद और जंगो जिदाल, और बिलखुसूस जब हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आया, अमीर मुआविया की हुकूमत आने लगी, तब तो इतने मुसलमान और जिनमें बड़े बड़े सहाबा किराम बड़े शहीद हुए। तो ये फितने थे, अल्लाह हम सब को इससे महफूज फरमाए। तो ये फितनों का आगाज था, और इसके हवाले से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले ही पेशीन गोई फरमा दी थी कि ये फितने आएंगे, ये आजमाइशें आएंगी, ये मुसीबतें आएंगी। फितने 2 तरह के होते हैं, एक शुबहात का फितना और दूसरा शहवात का फितना। हम आज बात करेंगे शुबहात का फितना।
کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایسا شبہ ڈال دینا جس شبے سے وہ ایسے بیچارے متاثر ہوتے ہیں کہ وہ اپنا دین چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا فتنہ جو ہے وہ الہاد کا فتنہ، الہاد اسے کہا جاتا ہے، علمی اصطلاح میں اس کو الہاد کہا جاتا ہے۔ الہاد کیا ہے؟ الہاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دین کو چھوڑ کے من مانی شروع کر دیں۔ دین میں کیا رکھا ہے؟ یہ تو بنائی ہوئی مولیوں کی باتیں ہیں، دین وہ پرانی باتیں ہو گئی، اب نیا دور ہے، ماڈرن دور ہے، ہم نئی بات کریں، اس کو الہاد کہا جاتا ہے۔ اور آج مسلمانوں میں یہ فتنہ اتنا سرایت کر گیا ہے کہ اس کی کوئی حدود و قیود نہیں ہے۔ آج مسلمان بے راہ روی کا شکار ہیں، آج مسلمان نماز نہیں پڑھتے، آج مسلمان اللہ کی توحید کو نہیں جانتے، آج مسلمانوں نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم اگر پوری اس آبادی کا ہی جائزہ لیں، پوری کالونی میں 1-2 مساجد اور 1-2 مساجد میں نمازیوں کی تعداد پہلی صف میں 3, 4, 5 یا 1.5 صف ہوگی۔ یہ الہاد کا فتنہ تھا جو لوگوں نے پھیلایا۔ یار دین میں کیا رکھا ہے، یہ نمازوں میں کیا رکھا ہے، بس اس دین کو چھوڑو، دنیا کماؤ، سارا کچھ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ الہاد کا فتنہ کسی نے ڈالا اور اس نے ایسا ڈالا، ایسا وائرس ہمارے اندر آیا کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ متاثر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس سے بڑی افسوس والی بات یہ ہے کہ ہم ہیں بھی بے عمل، مسلمان لوگ ہماری اکثریت 95% لوگ اگر کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا، بے عمل لوگ، دین سے دور لوگ، دین سے بالکل بے خبر اور ناواقف، دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور جو بیچارے 5% نمازی ہیں بھی صحیح، دینی محفلوں میں جاتے بھی ہیں، نمازیں پڑھنے آتے بھی ہیں، مسجد میں بھی جاتے ہیں، اگر ہم اپنے ان بھائیوں کی بات کریں، نماز پڑھنے کے بعد چغلیاں شروع ہو جاتی ہیں، گروپ بنا کے بیٹھ جائیں گے، وہ اس کی غیبت کر رہا ہے، وہ اس کی چغلیاں کر رہا ہے۔ اور پھر یہی جو 5% کے لوگ ہیں، ایک وہابیوں کے خلاف بول رہا ہے، ایک بریلویوں کے خلاف بول رہا ہے، ایک دیوبندیوں کے خلاف بول رہا ہے۔ ہم آپس میں جو 5% جو کبھی کبھار یا اکثر و بیشتر نمازیں پڑھنے والے، بعض اوقات راتوں کو تہجد کا موقع ملتا ہے، ہم یہ نیک بھی کام کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نیکی تو 1 پاؤ کرتے ہیں، چغلیاں، غیبتیں، حرام خوری کے ساتھ گناہ 1 کلو کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو کہاں پھر خیر آئے ہمارے اندر؟ شر تو آ گیا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر اس سے بھی بڑی افسوس والی بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ ہم ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہم نے ان کو خوبصورت سمجھا ہوا ہے۔ ایک تو واضح گناہ ہے، بدکاری ہے، بے حیائی ہے، حرام خوری ہے، وہ واضح ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو ہم نے دین سمجھا ہوا ہے، دین سمجھ کے وہ کام کر رہے ہیں۔ بے شمار بدعات اور خرافات ہیں، بے شمار ایسے کام ہیں جو دین ہے نہیں، ہم ان کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں۔ دین نے ان کے بارے میں کہا نہیں ہے کہ یہ کام کرو، ہم اپنی مرضی سے شامل کر کے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ الہاد کا فتنہ ہے جو پہلا میں نے بیان کیا ہے، اور ہماری 95% سے زیادہ مسلم آبادی اس کے اندر ملوث ہے۔ اس لیے ہم نے اس فتنے سے بچنا ہے، دین سے دور نہیں ہونا، دین سیکھنا ہے، دین سمجھنا ہے۔ اپنی محفل میں دین کی بات کو پھیلائیں، اپنی محفل میں دین کی باتوں کو زیادہ لائیں، اپنی محفل میں اللہ اور اس کے پیغمبر کی باتوں کو زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی ہماری محفل لگی ہے، ہماری کوئی میٹنگ ہے، اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو شروع کریں۔ اور اگر کوئی اس محفل میں کچھ زیادہ سیاںہ بننے کی کوشش کرتا بھی ہے تو ہم نے بھول نہیں جانا اپنے دین کو، اس کی بات کو کاٹنے ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم مسلمان کوشش کریں اس کی بات سے زیادہ بات اپنی اور اپنے دین کی سنائیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوسرا فتنہ دہریت کا فتنہ ہے۔ دہریت، دہریے ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ بے عمل تو ہم ہوئے ایک طرف، بہت بڑا ایک فتنہ ہے جنہوں نے رب کے وجود کا بھی انکار کر دیا۔
مانتے نہیں ہیں. کہتے ہیں رب نہیں ہے, ویسے ہی ایک نظام چلتا آ رہا ہے اور آگے چلتا رہے گا. ایک انڈا پیدا ہوتا ہے, اس سے آگے سلسلہ چلتا ہے. زیادہ تر پھر وہ سائنس کی وہ 2-4 سائنسدانوں کے جملے ساتھ ملا کے ہم جیسے لوگوں کو متاثر کر لیتے ہیں. تو یہ دہریت جو ہے یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. ہم اللہ کے وجود کے قائل ہیں, ہم دنیا کو بتاتے ہیں لوگوں ایک ایسی ذات موجود ہے جس نے یہ زمین بنائی, جس نے یہ آسمان بنائے, جس نے اتنا نظام بنایا, جس نے یہ ساری چیزیں اور ساری مخلوقات پیدا کی ہیں. وہ ایک ذات اللہ کی ہے جو ساری کائنات کو بناتا بھی ہے, کھلاتا بھی ہے, پلاتا بھی ہے اور سارا نظام چلاتا ہے. ایک کتاب میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دہریہ لوگوں سے واسطہ پڑ گیا. دہریے تھے, کہتے ہیں یار یہ تم لوگ ویسے ہی باتیں کرتے ہو کہ اللہ بھی ہے. انہوں نے کہا یار اللہ ہے. اس نے کہا مجھے دکھاؤ. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ جب مناظرہ ہو گیا تو امام ابو حنیفہ نے کہا تم اپنے سارے لوگوں کو جمع کرو, ہم آئیں گے تمہارے پاس, مناظرہ ہوگا اللہ ہے کہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, فلاں وقت کو, فلاں ٹائم پہ, فلاں تاریخ میں, فلاں جگہ میں آپ نے ضرور آنا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے, ہماری یہ بات طے ہوگی کہ دریا کے پرلے کنارے پہ ہمارا یہ مناظرہ ہوگا فلاں تاریخ کو فلاں دن میں. ٹھیک ہے, داریے بھی پہنچ گئے, مسلمان بھی پہنچ گئے, مناظرہ تھا, اب پتہ نہیں کیا بنے گا. مسلمان بھی پریشان ہے, پتہ نہیں ہم اپنی بات سمجھا بھی سکیں گے کہ نہیں. داریے بھی بڑے خوش تھے, ہم بڑے چتر زبان ہیں, ہم مسلمانوں کو زیر کر کے رہیں گے. مناظرے کا ٹائم ہو گیا, وقت مقرر ہے, مسلمان بھی پہنچ گئے, داریے بھی پہنچ گئے اور ٹائم ہو گیا, لیکن امام ابو حنیفہ ابھی تک نہیں پہنچے. وہ ٹچکریں کر رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں. اور مسلمانوں مناظرہ کرنے کا شوق ہی تھا, بس دعویٰ کرنے کا شوق تھا, تمہارے مناظر ابھی تک نہیں آئے. بس وہ ٹچکریں کر رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں. لوگ کچھ مایوس بھی ہوئے کہ یار یہ کیا بنا. اتنی دیر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی پہنچ گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ پہنچے. لوگوں نے کہا جو دہریے تھے, اور تم کس طرح کے مسلمانوں کے لیڈر ہو, تم مسلمانوں کے کیسے امام ہو, تم کیسے مناظرہ کر سکتے ہو ہمارے ساتھ. جو اپنی بات کا ہی پکا نہیں ہے, اپنے وعدے کا پورا نہیں ہے, اپنے ٹائم پہ آ نہیں سکا, وہ کیسا مسلمان ہم سے مناظرہ کرے گا, ہم تمہارے ساتھ مناظرہ نہیں کریں گے. انہوں نے کہا یار بات تو سنو, مجبوری تو سنو, میری ایک مجبوری تھی. مجبوری کیا مجبوری, سناؤ بتاؤ. امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے دریا کراس کرنا تھا نا, وہاں ایک میں نے منظر دیکھا. منظر یہ دیکھا کہ ایک درخت ہے بہت بڑا, خود اپنے آپ ہی وہ کٹا ہے, کٹ کے اس کے تختے بنے ہیں, اس تختوں کی صفائی ہوئی, خود بخود اس کی کشتی بن گئی, کشتی بن کے خود دریا کے اندر آئی, دریا کے اندر وہ خود چلتی ہے, کوئی اس کا ملا نہیں ہے, اس کے اندر لوگ بیٹھے اور سارے لوگ جتنے اس میں بیٹھ سکتے تھے انہوں نے دریا کراس کیا اور آگے کنارے کی طرف چلے گئے. بہت سارے لوگ یہ مناظر دیکھ رہے تھے, یہ منظر میں دیکھتے رہا. وہاں پہ مجھے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا, بس میرے لیے کوئی راستہ نہیں تھا. اتنی بات ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب کہی تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک درخت خود بخود کٹ جائے, اس کے تخت بن جائے, اس کے پھٹے چیر چیر کے وہ حصے اور تختے بن کے خود ہی کشتی بنی ہے, خود ہی دریا میں آئی ہے, دریا میں خود سواریوں کو لے کے چلی گئی بغیر ملاح کے, یہ ہو کیسے سکتا ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں ایک درخت خود کٹ کے تختے بن کے کشتی بن کے دریا میں آ کے دریا میں سواریوں کو لے کے کنارے کی طرف اگر جا نہیں سکتی تو ساری دنیا کا نظام بغیر بنانے والے کے کیسے چل سکتا ہے. ہار گئے بیچارے, مسلمانوں نے نعرے لگائے. تو یہ دہریے ہیں اور ان کے ساتھ مناظرہ کرنا یہ بھی اہل فن کا کام ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار اللہ نہیں ہے, اگر ہے تو دکھاؤ. ہم کہتے ہیں ادھر آؤ, بجلی کا سوچ لگایا, آگے سے تار نکالی, اس کو کہا اس کو ہاتھ لگاؤ, کہتا ہے اس میں کرنٹ ہے. ہمیں کہا دکھاؤ اس میں کرنٹ کدھر ہے, کرنٹ تو نظر ہی نہیں آتا. ہم نے کہا اگر کرنٹ نظر آتا نہیں ہے اور تو کرنٹ کے ہونے کا اعلان کرتا ہے
اگر کرنٹ نظر نہ آنے کے باوجود بھی ہو سکتا ہے تو اللہ بھی نہ نظر آنے کے باوجود بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ دہریت کا ایک فتنہ ہے جو ہماری نئی نسل کو پتہ نہیں ہے اور ہمارے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ لوگ ہمیں اللہ سے دور کر کے مورتیوں کی طرف، اللہ سے دور کر کے اپنے خیالات کی طرف اور اپنے عقائد کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ تیسرا فتنہ، اللہ کی اسماء اور اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات میں لوگوں کو شریک کرنا ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ کسی کو پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے، کسی کو بنانا اللہ کا کام ہے، لیکن وہ صفات جو اللہ والی تھی اللہ کے بندوں میں شامل کر دینا، یہ اللہ کی ذات میں صفات میں کسی اور کو شریک کرنے کے مترادف ہے۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور اللہ نے فرمایا لوگوں یہ فتنے آئیں گے تمہارے اوپر، فتنے آئیں گے، شیاطین کے چیلے تمہیں ان فتنوں میں مبتلا کریں گے، اور ہم تمہیں دیکھیں گے کہ تم میں سے ٹیڑے دل والا کون سا ہے اور صحیح دل والا کون سا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں فتنوں میں سے تیسرا فتنہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں، اللہ کے ناموں میں کسی کو شریک کرنا۔ عموماً مثالیں دی جاتی ہیں کہ چیز نیچے نہ ہو، چھت سے لینی ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر چیز بازار میں ہو، گھر میں نہ ہو، اس کو لانے کے لیے وہاں پہ جانا پڑتا ہے۔ وزیر اعظم کو اگر ملنا ہو تو پہلے کونسلر سے، چیئرمین سے، ایم پی اے سے، ایم این اے سے لے کر پھر جا کے ملاقات ہو سکتی ہے۔ یہ مثالیں ہیں ان لوگوں کی طرف سے بھیجی ہوئی، اور افسوس کہ ہم بھی متاثر ہو کے اپنے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، اللہ کی صفات بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، ہم نے یہ صورتیں اپنے بچوں کو رٹا کے رکھی ہوئی ہیں کہ ہمارے بچوں کا یہ عقیدہ بنے اللہ کی صفات جیسا اور کوئی نہیں ہے، اللہ کی ذات جیسا اور کوئی نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے ہمیں ایسی مثالیں دے دے کے گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ کافروں سے سورہ زمر میں اللہ نے بیان کیا ہے، ان سے پوچھا جاتا کہ یار تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، ان بتوں کو سجدہ کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان کو سجدے اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب ہے، ساڈی اللہ سندا نہیں تے انہاں دی اللہ موڑدا نہیں۔ اسی لیے ہی تو انہوں نے بت بنا کے رکھے تھے، 360 بت تو بیت اللہ میں لا کے رکھے ہوئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو جو توڑا تھا وہ یہی ہماری دعوت تھی کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانتے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کو ہم اولاد دینے والا نہیں کہہ سکتے، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے اور سنوارنے والا ہم نہیں مان سکتے۔ ہر نماز میں ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہ تیری شان اونچی ہے، تیری عزت سب سے اعلیٰ ہے، تیرا نسب سب سے اعلیٰ ہے، اللہ تیری عزت و جلال، تیری عظمت سب سے اعلیٰ ہے، تیرے جیسا اور تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ہم سب کا عقیدہ تھا، لیکن بہت سارے لوگ آج متاثر ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ چوتھا شبہ جو ڈالا گیا مسلمانوں میں وہ آخرت کا انکار ہے۔ بہت سارے لوگوں سے آپ نے پوچھا ہوگا اے جہان مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو آخرت کو مانتے نہیں ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے، مسلمانوں کا نظریہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس سے پیچھے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین کا کیا مطلب ہے؟ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہمارا یہ نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد ہمیں قبر میں بھی اٹھایا جائے گا،
پھر وہاں کی زندگی اور اس کے بعد میدان محشر میں سب کو جمع کیا جائے گا، اور جب وہاں پہ جمع کیا جائے گا پھر حساب و کتاب کے بعد جنت اور جہنم کی زندگی ہوگی۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے، لیکن کافر لوگ اس کو نہیں مانتے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ جملے کے ذریعے یا کلمات کے ذریعے یا بڑے خوبصورت جملے بنا کے انہوں نے ہمارے اندر ایسے ٹرانسفر کیے کہ ہم ان کے جملوں سے متاثر ہوئے رہ نہ سکے، اور ہم نے خود تو اپنی زندگی برباد کرنی تھی، اپنی نسل کو بھی خراب کرنی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کافر تھا، اس نے ایک ہڈی اٹھا رکھی تھی، ہڈی اٹھا کے نہ آیا اللہ کے نبی کے پاس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہڈی ہے، اس سے دوبارہ پھر اٹھا کے انسان کو کھڑا کیا جائے گا اور پھر اس کو اٹھایا جائے گا، سوال و جواب ہوگی، آپ لوگ یہ کہتے ہیں۔ اس نے ہڈی کو پیسا اپنے ہاتھ میں، ریزہ ریزہ کر کے کہتا اب یہ کیسے اکٹھی ہو سکتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سن لے، اگر تو یہ بات کہتا ہے کہ اس ہڈی کو اٹھایا کیسے جا سکتا ہے، سن میں اللہ کا پیغمبر یہ کہتا ہوں اسی ہڈی کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور تو بھی مر کے ایسے ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور پھر تجھے میرا اللہ اٹھائے گا، تو اس سے حساب و کتاب ہوگا، پھر تجھے اسی کے ساتھ جہنم میں بھیجا جائے گا۔ وہ کافر تھا نا، انکار کرتا تھا۔ قرآن پاک میں بے شمار مقامات پہ وہ لوگ کافر اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بندہ مر گیا مٹی میں مل گیا دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ اللہ نے پھر آگے مثالیں دے دے کے بیان کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو اصحاب کہف تھے ان کو 300 سال تک زندہ رکھنے کے بعد اللہ نے اٹھا کے دکھایا، اور اسی طرح اونٹنی کو اور گدی کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اس کا بوٹی الگ الگ ہو گئی، ہڈی الگ الگ ہو گئی، اس کو کھڑا کرنے کے بعد مثال دی کہ دیکھو میں اس کو اٹھا سکتا ہوں تو تمہیں بھی اٹھا لوں گا، اور پھر فرمایا کہ میں نے تمہیں بغیر نقشے کے، پہلے کوئی نقشہ نہیں تھا، کوئی تصویر نہیں تھی، کوئی ڈھانچہ نہیں تھا تمہارا، اللہ نے سب کو بغیر نقشے کے، بغیر مٹیریل کے اور بغیر ڈھانچے کے بنائے ہوئے اٹھا کے کھڑا کر دیا ہے، بنا دیا ہے، اس کو چلنے کے قابل بنا دیا ہے، تو دوبارہ اٹھانا تو اس سے بھی زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ آخرت کے عقیدے کے اوپر ان لوگوں نے ڈاکہ ڈالا۔ ہم لوگ متاثر نہیں ہوں گے، ہم اپنا عقیدہ لوگوں کو بتائیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، لوگوں اے جہان مٹھا اگلا کیس ڈٹھا، یہ باتیں فضول ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوں گے، پھر جنت اور جہنم کے مناظر لگیں گے، اور جنتی خوش قسمت اللہ ہم سب کو ان میں فرمائے، وہ جنت میں جائیں گے اور بدبخت جہنمی وہ سارے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، اس لیے ان لوگوں نے اس میں بھی شبہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اللہ ہم سب کو ان کے شبہات سے محفوظ فرمائے۔ پانچواں شبہ جو ان لوگوں نے ڈالا ہمارے اندر وہ ہے تقدیر کا انکار۔ تقدیر کا انکار کر دیا، یار تم لوگ یہ کہتے ہو کہ اللہ نے ہر چیز ہی پہلے لکھ دی ہوئی ہے، تو پھر ہمیں نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ہم نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ جب لکھا گیا کہ یہ جنتی ہے یا یہ جہنمی ہے، ہماری نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور اسی طرح ہمارے حج کا کیا فائدہ؟ ہمارے قرآن پاک پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ صدقے خیرات کرنے کی کیا ضرورت ہے جب لکھا ہی گیا ہے؟ تو یہ فتنے اس طرح کے وہ ڈالتے ہیں۔ سمجھیے کہ تقدیر کسے کہا جاتا ہے؟ تقدیر اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے، اندازہ لگانے کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے زمین و آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے ہر ایک کی تقدیر لکھ دی تھی۔ زمین و آسمان کے بنانے سے پہلے جب اللہ کا عرش پانی پر تھا، 50,000 سال پہلے اللہ نے جو جو پیدا کرنا تھا اپنے اندازے کے مطابق سارا کچھ لکھ دیا۔ اب اللہ کا اندازہ کیا ہے؟ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ ایک استاذ کلاس کو پڑھاتا ہے، وہ چیک کر لیتا ہے کہ یہ بچہ کیسے پڑھتا ہے، یہ کیسے پڑھتا ہے۔ ایک بچے کے بارے میں استاد نے کہا کہ یہ بہت اچھا پڑھتا ہے، اس کی پہلی پوزیشن آئے گی، اور دوسرا بچہ نالائق تھا، پڑھتا نہیں تھا، اور استاد نے کہہ دیا کہ یہ بچہ فیل ہو جائے گا،
इसकी सप्ली आ जाएगी। जब इम्तिहान हुए तो वो बच्चा जिसके बारे में उस्ताद ने कहा था ये कामयाब हो जाएगा, वो पहली पोजीशन ले गया, और दूसरा बच्चा जो था वो नाकाम हो गया, सप्ली आ गई, फेल हो गया। अब वो शोर डाल रहा है कि मैं इसलिए फेल हुआ हूं क्योंकि मेरे उस्ताद ने कहा था। ये बात नहीं है, उस्ताद ने अपना अंदाजा लगा के वो कहा था और उसकी सूरत हाल देख के कही थी। अल्लाह ने भी यही चीज इंसानों की और इंसानों के आने वाले जो किरदार थे, यही चीजें देख के अल्लाह ने पहले कह दिया कि ये बंदा कैसा चलेगा, ये इसकी जिंदगी कैसी होगी, इसके काम कैसे होंगे। तो ये तकदीर का फितना था जो उन लोगों ने डाला और मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की। अच्छा भाई, अगर अल्लाह ने सारा कुछ लिख दिया है तो हम नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, तो फिर क्या अल्लाह ने हमारी रोजी रोटी नहीं लिखी? हम काम के लिए क्यों जाते हैं? हम मेहनत क्यों करते हैं? दिहाड़ी के लिए क्यों जाते हैं? वो भी तो अल्लाह ने लिखा है ना। हम ना जाएं, घर में बैठे रहेंगे? वहां नहीं जी, मेहनत करनी चाहिए, काम काज करना चाहिए, मजदूरी करनी चाहिए। हम मजदूरी मेहनत करेंगे तो अल्लाह बरकत नसीब करेगा। जहां उधर हम अगर बात को समझते और समझाते हैं, बिल्कुल इधर भी ऐसे ही है। अगर नमाजें पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, सदका खैरात नेक अमाल करेंगे तो जन्नत मिल जाएगी। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो अल्लाह ने दूसरा घर भी तैयार किया होगा। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। तो ये तकदीर का जो मामला है, पहले तो तकदीर को हमने समझा कि तकदीर किसे कहा जाता है। ये अल्लाह ने जो जो हमने करना था अपने अंदाजे के मुताबिक वो सारा लिख दिया है। अब इसके ऊपर हम मजबूर नहीं है। बंदा ये कहे कि हम मजबूर हैं। एक फिरका है जबरिया, एक फिरका है कदरिया, मुअत्तिला, मुअतजिला, ये फिरके हैं मुसलमानों के अंदर बहुत सारे, और गुमराह के गुमराह और आगे गुमराही फैलाने वाले। उनका अकीदा ये है कि हम मजबूर हैं, हम गुनाह करते हैं, हम मजबूर हैं, इसमें हमारा क्या कसूर है? हालांकि मजबूर नहीं। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा गफूरा। हमने इंसान को लोथड़े से, लुत्फे से गोश्त बनाया, इसको फिर पैदा किया, फिर हमने इसको अच्छी राह भी दिखा दी और बुरी राह भी दिखा दी। अब इसकी मर्जी है अच्छी राह पे चले या इसको बुरा रास्ता इख्तियार करे। मजबूर अल्लाह ने नहीं किया। हमने जो करना था अल्लाह ने इल्म के मुताबिक पहले लिख दिया है। तो ये 5 शुबहात हैं जो बड़े बड़े आज हमारे मुसलमानों के अंदर फैलाए जा रहे हैं। हमें इस हवाले से मुहतात रह के खुद भी ये चीजें सीखनी चाहिए, अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए, अपने साथियों को भी सिखानी चाहिए। अल्लाह हम सब को इन शुबहात से महफूज फरमाए, अल्लाह इन फितनों से महफूज फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अपने दीन को सीखने की तौफीक नसीब फरमाए और हर किस्म के फितने से महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान और सुन्नत का तर्जुमा अहले दिल को है पैगाम। अजीज़ी मीडिया पाकिस्तान कुरान और सुन्नत का तर्जुमा। अजीज़ी मीडिया पाकिस्तान, अजीज़ी